الکاف 46 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا۔ المال مال، والبنون اور بیٹے، زینت ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، والباقیات اور باقی رہنے والی، الصالحات نیکیاں، خیر بہتر ہیں، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر اور بہتر ہیں، عملاً امید کے اعتبار سے۔ مال اور اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک از روئے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ دنیاوی رونقیں قابل فخر نہیں بلکہ امتحان ہیں، آزمائش ہیں کہ کون کس طرح مال، اولاد اور ان تمام اسباب اور وسائل کا بہترین یا بدترین استعمال کرتا ہے۔ اہل دنیا کا رد ہے یہ چیزیں، اس دنیا میں یہ تمام چیزیں جو دنیا کے مال اور اسباب، قبیلہ، خاندان، آل اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ چیزیں تو دنیا فانی کی عارضی زینت ہیں، آخرت میں یہ چیزیں کچھ بھی کام نہ آئیں گی۔ اسی لیے اس سے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے اعمال تو وہ ہیں جو باقی رہنے والے عمل ہیں، جیسے مثال دی باغ کی، بارش کے برسنے کی، کھیتیوں کے ہرا بھرا ہونے کی، اور پھر ایک وقت میں کٹائی ہو جاتی ہے، ہر چیز بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کو دنیا میں دولت ملتی ہے، مال ملتا ہے، آرائش اور زینت ملتی ہے، جوانی جس میں انسان بہت کچھ کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ آب و تاب ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور ہر چیز کا محتاج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سانس لینے کا بھی وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ المال والبنون، اس آیت سے مقصود لوگوں کو نیک اعمال کی طرف توجہ دلانا ہے تاکہ وہ باقی رہنے والے نیک اعمال کو چھوڑ کر جو آخرت میں کام آنے والے ہیں محض دنیا کی زندگی کی زینت والی چیزوں میں مشغول و مصروف نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کی چمک دھمک زینت سب عارضی ہے، مستقل نہیں۔ باقی کو فانی پر ترجیح دینا ہی کامیابی ہے۔ مال اور بیٹوں کا ذکر ہے اس آیت میں کیونکہ مال میں انسان کی ملکیت کی ہر چیز آ جاتی ہے، مکان، مویشی، سونا چاندی۔ پھر دوسری آیات میں بھی ان کی مزید تفصیل اور ان کا فتنہ اور آزمائش ہونا بتایا ہے، جیسے آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15، سورۃ المنافقون میں 9 اور تغابن کی 14 اور 15۔ والباقیات الصالحات، ان الفاظ میں وہ تمام نیک اعمال آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں اور ان کا اجر قیامت کے دن کے لیے باقی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ الباقیات الصالحات کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔
الباقیات الصالحات کا ایک خاص مفہوم یعنی وہ اعمال جن کا ثواب آدمی کو فوت ہونے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، مثلاً مسجد، شفا خانہ، کنواں وغیرہ۔ ایک وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، مثلاً تدریس، تصنیف، تبلیغ وغیرہ۔ اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگے، یا وہ شاگرد جو اپنے استاد کے لیے دعا مانگے۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا رباط، جہاد، سرحد پر دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنا 1 ماہ کے روزے اور اس کے قیام سے بہتر ہے۔ پھر اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل اس کے لیے جاری رکھا جاتا ہے جو وہ کرتا تھا، اور اس کے لیے اس کا رزق جاری رکھا جاتا ہے، اور آزمائش کرنے والوں سے امن میں رہتا ہے، منکر نکیر کے سوال و جواب سے۔ مسلم میں 1 دن اور 1 رات کا لفظ ہے، اور اس میں فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ جاریہ، تعلیم دین، دعا کرنے والی اولاد صالح، جہاد فی سبیل اللہ، خاص طور پر باقیات الصالحات ہیں، جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ خیر عند ربک، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اعمال کا بدلہ تیرے رب کے ہاں تمام بدلوں سے بہتر ہے، اور ان کے اجر کی امید بھی ساری امیدوں سے بہتر، اچھی، بہترین ہے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔